نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون۔ پارہ 25 سورۃ الجاثیہ، رکوع 3، آیات نمبر 22-23۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ذات حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ عالم انسانیت پر یہ جو زمین آسمان جیسی عظیم مخلوقات ہے، اس کی تخلیق واضح ہو، صاحب عقل کے شعور میں قدرت کا مشاہدہ ہو، اور سمجھ بھی جائے کہ جو ذات باری تعالیٰ پہلے مرتبہ ان چیزوں کی پیدائش پر، پیدا کرنے پر قادر ہے، پیدا کر سکتا ہے، وہ ذات ان مخلوقات، تمام مخلوقات کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے فنا کے بعد، موت کے بعد، جس سے قیامت اور آخرت بآسانی ثابت ہوتی ہے ہر عقل سلیم کے لیے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ دنیا میں پورا بدلہ نہیں دیا جاتا، اس لیے آخرت کا ہونا ضروری ہو گیا تاکہ ہر ظالم جابر کو ان کے ظلم و جبر کی پوری سزا مل جائے، اور یہ سزا اعمال کی سزا ہوگی، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، انصاف کی بنیاد پر فیصلے کی جائیں گے، میزان عدل قائم ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے اچھے کام کیے ہیں وہ بھی دکھائے جائیں گے، جس نے برے کام کیے ہیں وہ بھی دیکھیں گے۔ اگلی آیت میں ہے أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، یعنی وہ شخص جس نے اپنے خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنایا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ کوئی کافر بھی اپنے نفسانی خواہشات کو اپنا معبود، مقصود، مسجود نہیں کہتا، اور نہ اس کے کوئی ایسا کوئی نظریہ اور عقیدہ ہے۔ قرآن کریم کی آیات مذکورہ میں یہ بتلایا کہ عبادت در حقیقت اطاعت کا نام ہے۔ جو شخص اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں کسی دوسرے چیز کی اطاعت اختیار کرے، وہی اسی کا معبود کہلایا جائے۔ جس شخص کو حلال حرام، جائز و ناجائز کے پرواہ نہیں، جس چیز اور جس کام کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، حرام کا حکم دیا ہے، تو اللہ کا حکم ماننے کے بجائے اپنے نفس کی اطاعت کرنا، پیروی کرنا، یہ ایسا ہے گویا کہ یہ شخص زبان سے اپنے خواہشات کو تو معبود نہیں کہتا، مگر بزبان حال عملاً در حقیقت یہ خواہشات جو ہے اس کی معبود بھی ہوتی ہے، اس کے مقصود بھی ہوتے ہیں، اور ایسے شخص کو متبع الشہوات کہا جاتا ہے۔ لہذا خواہشات نفسانیہ کو بتوں سے تعبیر فرمایا، جس کے پیچھے اس متبع الشہوات نے چلنا ہوتا ہے۔ یہ خواہشات ہی اس بدبخت کا بت ہوتا ہے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے
کہ زیر زمین دنیا میں جتنے معبودوں کی عبادت کی گئی ہے، ان میں سب سے زیادہ مبغوض اللہ کے نزدیک خواہشات نفسانی ہے جو متبع الہوا ہے۔ حضرت شداد ابن اوس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دانشمند شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھے اور وعمل لما بعد الموت، اور ما بعد الموت کے واسطے عمل کرے، اور فاجر وہ ہے جو اپنے نفس کو اس کے خواہش کے پیچھے چھوڑ دے اور اس کے باوجود آخرت کی بھلائی کی تمنا کرتا ہے۔ حضرت سہل ابن عبداللہ تستری فرماتے ہیں کہ تمہاری بیماری تمہاری نفسانی خواہشات ہے، اگر اس کی مخالفت کرو گے تو تمہارے لیے یہ دوا بھی ہے۔ قضا فی القرطبی وعلی کل حال متبع الہوا یا متبع الشہوات وہ شخص ہوا کرتا ہے جو دل میں آئے، جس کے دل میں جو کچھ آیا اس کے پیچھے چلتا رہتا ہے، باوجود اس کے اللہ نے ان کو سمجھ بوجھ دیا ہے اور سمجھ بوجھ کے باوجود یہ گمراہ کر دیا ہے۔ حق سنا، حق سمجھا، مگر نفسانی خواہشات کی پیروی کی، گمراہ ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے کان، اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کے آنکھ پر پردے ہے، یعنی نفس پرستی کی وجہ سے قبول حق کی صلاحیت اس بدبخت کے اندر سے ختم ہو چکی ہے، قبول نہیں کرتا حق کو۔ اب ظاہر ہے کہ جس شخص کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے تو اس کو پھر کون ہدایت دے گا؟ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ۔ اور اس میں تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، امت کو، کہ انبیاء علیہم السلام اور امتوں کا کام جو ہے وہ دعوت ہے، تبلیغ ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، دین کی سربلندی کے لیے کام کرنا ہے، مال جان وقت صرف کرنا ہے، خرچ کرنا ہے اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ باقی ہدایت نتیجہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ رب العالمین فعال لما یرید ذات ہے، کن فیکون ذات ہے، اللہ جو چاہے کرتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وخلق اللہ السماوات والارض، اور پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمین کو، بالحق، حق کے ساتھ، حقیقی مصلحت سے، حقیقی حکمت سے، وَلِتُجْزَا، تاکہ بدلہ دیا جائے، کل نفس، ہر نفس کو، بما کسبت، اس کا جو اس نے کمایا ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ أَفَرَأَيْتَ، پس کیا تو نے نہیں دیکھا ہے، مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ، اس کو جس نے بنایا ہے اپنا معبود ہوا ہو، اپنے خواہش کو، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ، اور گمراہ کر دیا ہے اللہ نے، عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کے باوجود، وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، مہر کر دی، مہر لگا دی اللہ نے ان کے کان، وَقَلْبِهِ، ان کے دل پر، وَجَعَلَ، اور ڈال دیا ہے، عَلَىٰ بَصَرِهِ، اس کے آنکھوں پر، غشاوتاً، پردہ۔ فَمَن يَهْدِيهِ، پس کون ہدایت کرے گا اس کو، من بعد اللہ، اللہ کے بعد، افلا تذکرون، تم کیا غور نہیں کرتے؟ غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے۔ اللہ نے عقل دی ہے، فکر دی ہے، سوچ دی ہے، سمجھ دی ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے، اور جو اس کے استعمال نہیں کریں گے اور خواہشات کے متبع ہوں گے تو غرق ہوں گے، تباہ ہوں گے، برباد ہوں گے، دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے۔